مفتی تقی عثمانی کا نام تو سنا ہوگا آپ نے, جانتے ہوں گے مفتی تقی عثمانی. اکنامکس کے اندر, اسلامک اکنامکس میں آج کے تاریخ میں نمبر 1 ہے, فادر آف اسلامک اکنامکس. میرے نزدیک جب میں یہ چاروں ائمہ کی کتابیں پڑھا ہوں اور علماء کے ساتھ میں اسٹڈی کیا ہوں. میرے والد شافعی تھے, میں رتناگری سے ہوں, بمبے میں پیدائش ہے, تو بچپن میں شافعی پڑھانے آتے تھے مجھے. بٹ میرے والد ماشاء اللہ بہت کھلے ذہن کے تھے, وہ سارے علماء سے بہت قریب تھے, اور گھر پہ ایوری سیکنڈ ڈے علماء آتے تھے. حنفی آتے تھے, شافعی آتے تھے, اہل حدیث آتے تھے ماشاء اللہ. مجھے یاد ہے کہ بچپن میں مجاہد القاسمی, قاضی مجاہد القاسمی حنفی فقہ کے بڑے فقیہ ہیں, انتقال ہو گیا, اللہ انہیں جنت فردوس نصیب فرمائے. تو پہلی بار جو سیکھا میں حنفی مذہب کے بارے میں وہ تھے قاضی مجاہد القاسمی کے ساتھ. پھر علی میاں ندوی کے ساتھ گھر پہ آتے تھے, میں ان کو ملنے جاتا تھا جب وہ ممبئی آتے تھے. بھائی مولانا پاریک ہے, یہ سب لوگ سے تعلق تھے. پھر مختار ندوی صاحب اہل حدیث کے امیر, میرے والد صاحب جتنے امیر ہیں سب لوگ کو ماشاء اللہ یا گھر پہ آتے تھے, ہم ان کو ملنے جاتے تھے. اور میں تو بچہ تھا پہلے, 15 سال کا, 20 سال کا, 25 سال کا, پھر وہ, اور میں ان سے سیکھتا تھا. میں کوئی مدرسہ نہیں گیا, لیکن بڑے بڑے علماء کے ساتھ میں بیٹھا اور دین سیکھا. پھر سعودی عرب گیا, شیخ عبدالعزیز سریفی, شیخ صالح منجد, ان کا معیار کچھ الگ ہے. شیخ ددو مالکی اسکالر ہے, دنیا میں آج لوگ کہتے ہیں نمبر 1 پہ, 1 پہ کا 2 پہ, لیکن ٹاپ 5 میں تو ہے یہ سب لوگ. ان سے بیٹھے, ان کے ساتھ سیکھے, ذہن کھلا. سب سے پہلی بار جب میں عربی سیکھنے گیا تھا, عربی میں مہارت مجھے نہیں ہے, ڈاکٹر فا عبد الرحیم انڈیا سے ہے, لیکن ان نے ایک نیا شروع کیا تھا مدینہ یونیورسٹی میں غیر عرب کو عرب سکھانے کے لیے. سب سے پہلے استاد جو میرے باہر کے تھے وہ ڈاکٹر فا عبد الرحیم تھے, اور وہ کہتے تھے قرآن میں کتنے بار بھی پڑھو, کہاں لکھا نے اپنے آپ کو حنفی بولو, شافی بولو, دیوبندی بولو, مدنی بولو یا سلفی بولو, قرآن میں نکلا ہے قال اننی من المسلمین. اور دیکھے جاؤ تو 95% سیم ہے, کچھ تھوڑا اوپر نیچے ہوئے گا, کوئی کہتا ہاتھ اوپر رکھنا افضل ہے, کوئی کہتا نیچے کرنا. میں تحقیق کرتا ہوں, تحقیق کرنے کے بعد میں بہت سخت ہوں فالو کرنے کے لیے, لیکن تحقیق کرنے کے بعد میں جو کہتا ہوں کہ میں بھی صحیح ہوں, یہ عام لوگ بولتے ہیں میں ہی صحیح ہوں, یہ پرابلم ہے. میں ہی صحیح ہوں, آئی ایم اونلی رائٹ, آئی سے آئی ایم آلسو رائٹ. اسلام میں ماشاء اللہ اتنا وائڈ اسکوپ ہے. چھوٹے چھوٹے بات پہ اختلاف پہ رفع کرنا چاہیے کہ نہیں ہاتھ کا ماننا, جو اس پہ جھگڑے ہوتے, ڈیبیٹ ہوتے. اور چاروں ائمہ یہ مانتے ہیں اگر آپ کوئی دوسرے ائمہ پہ عمل کرتے تو کوئی گناہ نہیں ہے, اور میں بھی اس کو مانتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایڈوانٹیج دیا ہے کہ میں مختلف ائمہ, مالکی تو یہاں نہیں ہے, ملکیہ, شیخ محمد حسن ددو نام سنا ہی نہیں ہوگا. کون سنا شیخ محمد حسن ددو کا نام؟ ایک بھی ہاتھ نے, ہاں ایک دو ہاتھ ادھر. شیخ محمد حسن ددو موریٹانیہ کے ہے, میرے بہت قریب ہے, اور آج کی تاریخ میں لوگ کہتے ہیں وہ سب سے بیسٹ عالم ہے, بٹ بیسٹ ٹاپ 5 میں تو آئیں گے. حدیث کی نالج, قرآن کی نمال کی ہے, وہ سیکھا ان سے. ابھی قطر میں رہتے, قطر نے سٹیزن شپ دے دی ان کو. موریٹانیہ کے شیخ عبدالعزیز سریفی, تفسیر میں مہارت ہے ان کی ماشاء اللہ. وہ مجھے بولا ہے, میں بولا کون ہی تفسیر, میں بھی نہیں جانتا تھا, میں بزی تھا. میں بولا بہت بزی ہوں میں. مارننگ میں ایک جن نے کہا محمد العریفی کا نام سنے آپ؟ محمد العریفی عرب ورلڈ میں بہت فیمس ہو. میں بولا بہت بزی ہوں میں, مارننگ میں آ سکتا ہوں. اچھا 7 بجے آؤ بریک فاسٹ کے لیے. 7 بجے گیا. شیخ عبدالعزیز سریفی بولے کبھی بھی آئیں گے, چلیں گا. میں بولا اچھا میں آتا ہوں 12 بجے. 12 بجے گیا, 4 بجے تک یہ تھا.
مجھے پتا نہیں کون تھے شخص, بعد میں پتا چلا اتنے عالم میرے سے ینگ ہیں, ان کا علم. وہ کہنے لگے میرے کوئی پاکستانی اسٹوڈنٹ سے آپ کی اتنی تعریف کی ہے, پھر میں آپ کا ترجمہ دیکھا ویڈیو پہ اور میری خواہش ہے آپ سے ملنے کی. میں ان کے علم کے حساب سے 0.0001% بھی نہیں ہوں. یہ علماء ہیں. شیخ عبدالعزیز فریفی, شیخ صالح منجد, اسلام کیو این اے, اسلام کیو این اے سنے .info, سب سے فیمس ویب سائٹ فتوے کے بارے میں. وہ فتوا بھی دیں گے تو بولیں گے ابو حنیفہ نے یہ کہا, امام شافعی نے یہ کہا, اچھا یہ چیز افضل ہے. یہ طریقہ ہے آپس میں جھگڑنے کا تھوڑی. تو وہ لوگ کو دیکھو اتنے بڑے بڑے عالم کبھی بھی نہیں کہتے بھائی اب حنفی ہے, اگر پڑھتے رفت نہیں کرتے نو پرابلم. وہ کہیں ہمارے نزدیک یہ افضل ہے. یہ اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف ہے کیونکہ دیر از اے ڈفرنس آف فقہ. ابھی کوئی فالو کرے گا ایلوپیتھی, کوئی فالو کرے گا یونانی, یہ 95% سیم ہے. اور جو اختلاف بھی ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ, فروعی بات پہ, اس کے اوپر جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں تو سارے علماء سے ملتا ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں, علم حاصل کرتا ہوں, اور وہ مجھے عزت دیتے تو مجھے شرم آتی. وہ میرا ماتھا چومتے تو مجھے شرم آتی. اتنے بڑے عالم بولتے نہیں آپ تقابل ادیان میں ماہر ہے. ارے بھائی میں ماہر نہیں ہوں, میں اسٹوڈنٹ ہوں. بھائی وہاں کے بڑے بڑے اربوں پتی بلینئر میرے گاڑی کا دروازہ کھولتے, شرم آتی. عرب لوگ اللہ نے عزت دی ہے, جو دین کی قدر کرتے, نوک دائی کی قدر کرتے, شرم آتی ہے. جہاں تک کہ مسلمان ہیں, جب غیر مسلم دیکھتا ہے وہ یہی دیکھتا ہے کہ حنفی ہے کہ شافعی ہے کہ دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے. وہ مسلمان ہے مانو, ہم آپس میں جھگڑتے. ہم اگر ایک ہو جائیں گے, ہم مسلمان ایک ہو جائیں گے تو کوئی مائی کا لال ہمیں کچھ چھو نہیں سکتا ہے. معاف کرنا ذرا زبان میری بمبئی کی ہو گئی. انشاءاللہ کوشش تو کر رہے, ہم کوشش ہی کر سکتے, باقی اللہ پہ چھوڑتے. جو بھی اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اس کا استعمال کرو. اگر اللہ نے صلاحیت دی مجھے بات کرنے کی, اور بات کرنے کے ٹائم میں چپ بیٹھ جاؤں گا, اللہ مجھ سے صلاحیت لے لیں گا. کیا ڈرنے کا؟ ہم تو اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے زندگی وقف کر دی, تو کیا ڈرنا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. آپ کے پاس بھی اس ملک میں بڑے بڑے علماء ہیں. مفتی تقی عثمانی اکنامکس کے اندر, اسلامک اکنامکس میں آج کے تاریخ میں نمبر 1 ہے. مفتی تقی عثمانی کا نام تو سنا ہوگا, آپ نے جانتے ہوں گے, لیکن آج کے تاریخ میں نمبر 1 ہے. اور ایک شخص تھے جو انتقال ہو گیا, ان کا نام ہے ڈاکٹر حامد حسین حسن. کس نے ڈاکٹر حامد حسین کا نام سنا؟ تھوڑے لوگ نہیں سنا. آپ پاکستان میں رہ کے ڈاکٹر حامد حسین کا نام نہیں سنا تو پرابلم ہے. آپ ڈاکٹر حامد حسین ایجپشین ہے, مصری ہے, جو اسلام آباد میں ان نے اسلامک یونیورسٹی قائم کی. آپ کی فیصل مسجد تو کس نے بنایا؟ ڈاکٹر حامد حسین حسن اکنامکس کے ماہر ہے. شیخ تقی عثمانی, مفتی تقی عثمانی, عرب ورلڈ میں شیخ بولتے, انڈیا پاکستان میں مفتی مولانا بولتے, تو شیخ الگ الگ لقب دیتے. یہ دونوں ماہر ہے, فادر آف اسلامک اکنامکس. انہیں 19 سال, وہ کہتے تھے, مجھے کافی قریب تھے میرے, ابھی انتقال ہو گیا, 19 سال اسلام آباد میں وہ تھے, اور بینظیر بھٹو سے لینڈ لی اور $500 ملین کلیکٹ کیا باہر سے, اور اسلامک یونیورسٹی قائم کی. تو جب میں 1991 میں آیا تھا تو میں بولا میں جا کے دکھوں سے,
تو وہاں ڈاکٹر انیس احمد ریکٹر تھے. ابھی استقبال کرنے کے لیے ابھی کے جو ریکٹر ہے ڈاکٹر محمد الیاس ماشاء اللہ, ان کو ملاقات ہوئی تھی میری. تو آپ کے ملک میں بھی ماشاء اللہ اسکالرز ہے. ہم ہمارے اسکالرز کی عزت نہیں کرتے. اگر ہم علماء کی عزت کریں گے, دائی کی عزت کریں گے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی عہدہ بڑھائیں گا. اور میری ہمیشہ خواہش ہے کہ اسکالرز کو ملنا. تو 1991 میں آیا تھا ڈاکٹر احسان احمد کو ملنے, اور مل کے میری زندگی بدل گئی. ایک شیخ دیدات تھے, دوسرا ڈاکٹر احسان احمد تھے, اور میرا شوق ہے علماء سے ملنا. تو جہاں بھی جاتا ہوں علماء سے ملتا ہوں. علماء سے مل کے اللہ نے تھوڑی سی نالج مجھے بھی دے دی. لیکن میں مختلف علماء سے ملا, مختلف, حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی, سلفی, اہل حدیث, ماشاء اللہ. چند لوگوں کو موقع ملتا ہے جیسا اللہ نے مجھے دیا. اسی لیے میری ہمیشہ ہے کہ میں اپنے کو بولتا ہوں قال اننی من المسلمین. عملی طور پہ چاروں ائمہ نے کہا آپ کو کوئی بھی فتویٰ ملا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے, فتوے کو چھوڑ دو. تو عملی طور پہ میں پکا حنفی, پکا شافی, پکا حنبلی, پکا مالکی, پکا اہل حدیث, پکا سلفی. میں تحقیق کرتا ہوں, عمل کرتا ہوں. یہ سب میرے ائمہ ہیں. اور اب جائیں گے, اگر باہر نکلیں گے پاکستان اور انڈیا کے بعد, یہ علماء کو ملیں گے, یہ عالم سب لوگ کی عزت کرتے. میں بھول گیا اور ایک بڑے عالم کے ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی, ہندو تھے, وہ میرے استاد تھے حدیث میں, ہندو برہمن تھے. 19 یا 20 سال کی عمر میں اسلام قبول کر کے مکہ بھاگ گئے, پھر کائرو جا کے سیکھے حدیث, پھر مدینہ یونیورسٹی کے ڈین بنے. ڈین, میں نے حدیث ان سے سیکھی, ہندو سے, تو مسلمان بن گیا. تو الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنا نوازا, کیونکہ امریکہ سیکھنے کے بعد نہ میں امریکہ کے پیچھے بھاگا, نہ میں سیکھنے کے بعد اللہ نے سارا دور کرا, امریکہ کا بھی دور کرا, آسٹریلیا کا بھی, لندن کا بھی, UK کا, نام لو شہر میں ہوں میں, لیکن دعوت کرنے کے لیے